مدینہ ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب گناہگار ہوں میں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، 14 شعبان المعظم 1436 سنہ ہجری نماز عصر ادا کر کے نماز مغرب کا انتظار کی نیت کیے حاضر ہیں۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مناجات افطار کا سلسلہ، تلاوت، نعت و مناجات، مدنی پھول وغیرہ کا سلسلہ رہے گا، نیکی کی دعوت کا بھی سلسلہ رہے گا، دعا بھی ہوگی۔ آپ بھی مختلف مقامات پر میسیجز کر سکتے ہیں کہ مدنی چینل پر وہ آ جائیں اور ان آخری گھڑیوں میں اپنے رب تعالیٰ کے حضور دعا اور مناجات کے لیے حاضر ہو جائیں۔ تلاوت بھی ہوگی، نعت و مناجات بھی ہوگی، پھر انشاءاللہ عز و جل مدنی پھولوں کا، نیکی کی دعوت کا بھی سلسلہ رہے گا۔ صلو علی الحبیب۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل حصول ثواب کے لیے، رضا الہی عز و جل کے لیے تلاوت قرآن کریم کروں گا۔ آپ تمام اسلامی نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ عز و جل خوب توجہ کے ساتھ کان لگا کر قرآن کریم کی تلاوت سنیں گے۔ اگر دل میں خلاص پایا تو خوب رونے کی بھی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون،
كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی جو آپ نے اور ہم سب نے قرآن مجید کی سورہ مبارکہ کی تلاوت سنی، سورہ تکاثر، یہ بہت ہی سبق آموز سورہ مبارکہ ہے۔ اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر یعنی ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر خزائن العرفان میں اگر غور کرتے ہیں تو بہت سارے سبق کے مدنی پھول بھی ہمارے ہاتھ آتے ہیں۔ غفلت سے بیدار کرنے والی یہ سورہ مبارکہ کہ جس کی تلاوت پر یہ ہے کہ جو روئے گا اسے جنت ملے گی، اس طرح کی روایتوں میں مضمون ملتا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا کہ میں اس کی تلاوت کرتا ہوں، جو روئے گا اس کو جنت ملے گی۔ تو یہ سورہ مبارکہ اس کا ترجمہ کنز الایمان آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جو ابھی ہمارے دائیں بائیں نے تلاوت کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ تمہیں غافل رکھا یعنی اللہ تعالی کی طاعت سے، مال کی زیادہ طلبی نے، یعنی اس سے معلوم ہوا کہ کثرت مال کی حرص اور اس پر مواخرت مذموم ہے، اور اس میں مبتلا ہو کر آدمی سعادت اخرویہ سے محروم رہ جاتا ہے۔
یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. یعنی موت کے وقت کی حرص، موت کے وقت تک حرص تمہارے دامن گرے خاطر رہی. حدیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردے کے ساتھ تین ہوتے ہیں، دو لوٹ آتے ہیں، ایک اس کے ساتھ رہ جاتا ہے، ایک مال، ایک اس کے اہل و قارب، ایک اس کا عمل. عمل ساتھ رہ جاتا ہے، باقی دونوں واپس ہو جاتے ہیں. ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے. یعنی نزا کے وقت اپنے اس حال کے نتیجہ بد کو، پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے قبروں میں. ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے اور حرص سے مال میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل نہ ہوتے. بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے مرنے کے بعد، یعنی مرنے کے بعد. پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے. پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی. یعنی جو اللہ تعالی نے تمہیں عطا فرمائی تھی نعمتیں، نعمتوں کے متعلق لکھا ہے صحت و فراغ، امن و عیش، مال وغیرہ جن سے دنیا میں لذتیں اٹھاتے تھے، پوچھا جائے گا یہ چیزیں کس کام میں خرچ کی، ان کا کیا شکر ادا کیا، اور ترک شکر پر عذاب کیا جائے گا. تو آپ نے دیکھا یہ سورہ مبارکہ اور اس کی جو تفسیر خزائن عرفان بیان کی گئی، اسے بار بار مطالعہ، اس کی تلاوت کرنی چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے. یہ واقعی غفلت سے بیدار کرنے والی سورہ مبارکہ ہے، اور ہمیں اللہ تعالی مال کی حرص سے بچائے، شہرت کی حرص سے بچائے، اخلاص نصیب فرمائے، اور ایک کاش ابھی کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں ایسا قبول فرما لے کہ اس کے بیٹھنا ہمارے اب تک کے سارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے. بلکہ وہ قادر مطلق ہے، ہمارا رب قادر مطلق ہے، وہ گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے پر قادر ہے. اسی کی توفیق سے بندہ نیکی کر پاتا ہے، ورنہ بندے کی طاقت نہیں کہ وہ نیکی کر سکے. ہم اس سے اسی کی توفیق کا واسطہ دیتے ہیں، اس کی رحمت کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہمارے اس حاضری کو قبول کرے، ہمارا بیٹھنا قبول کرے، ہمیں مخلص بنائے، اور اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے، اور ہمیں قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. بس ان قریب موت آیا ہی چاہتی ہے، موت آیا ہی چاہتی ہے. اور ابھی تو آتے سال کس نے مرنا ہے، کس کا کتنا رزق ہے، اور کس نے حج کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس کے فیصلے بھی ہونے ہیں. اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. مٹا دے سارے خطائیں میرے، مٹا یا رب
خطائیں میری مٹا یا رب، بنا دے نیک بنانے دے بنا یا رب، بنا دے نیک بنانے دے بنا یا رب، نکل جو تو ناراض ہو گیا یا رب، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، کا پروانہ
شرف عطا یا رب حقیقی توبہ کر دے شرف عطا حبیب کا دیتا